عقیدہ ختم نبوت پر اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی نہ بھولیے۔ ہمارے اکابرین نے جو اس پر قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے جو اس پر محنتیں کی ہیں، کوشش لگن تگدو ہے، یہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیے، ورنہ وہ نوجوان نسل جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کہتا ہوں سنو، آج ہم یوم فتح مناتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو، کیوں مناتے ہیں؟ اس تاریخ کو یاد رکھ لو۔ یہ 7 ستمبر کی تاریخ شروع ہوتی ہے 22 مئی 1974 سے، جب آپ کے ملتان میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پرانا روا نایا چناب نگر سے گزر رہے ہیں۔ قادیانی اپنے لٹریچر دیتا ہے، مسلمان کہتے ہیں دفع ہو جا، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، نہیں لیتے ہم تم سے۔ واپسی پر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اسی گاڑی سے واپس آ رہے ہیں، اس میں جو قادیانیوں نے حملہ کیا اور ان بچوں کو زخمی کیا، آپ اس تاریخ کو اٹھاؤ تو آپ کو جنگ احد میں کافروں کا مدینے پہ حملہ سمجھ آئے۔ آپ اٹھائیے اس تاریخ کو، باقاعدہ اس میں عورتیں، بچیاں بھی شامل ہیں، اور جب مسلمانوں کو وہ غنڈے مارتے ہیں نوجوان طالب علموں کو تو وہ لڑکیاں تالیاں بجاتی ہیں۔ جنگ احد میں کافر اپنے ساتھ اپنی خواتین کو بھی لائے تھے۔ ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب کوئی کافروں کی طرف سے جنگجو لڑنے آگے آتا نا، یا کوئی پیچھے دوڑتا بھاگتے ہوئے، تو لڑکیاں اسے جوش دلاتی، ان تقبلوا نعانک، آگے جاؤ گے تو میں تمہیں گلے لگاؤں گی، یہ لفظ ہوتا تو اس نوجوان میں بجلی کی طرح جرت بھر جاتی۔ اچھا، جب وہ پیچھے ہٹتا پیچھے آنے کے لیے تو کہتی کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے نفرق فرام غیر وامک، ہم تم سے جدا ہو جائیں گے اور منہ بھر کے بھی کبھی تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ نوجوان لڑکیاں انہیں تحریک دیتی۔ اسرار عالم نے لکھا ہے کہ اسی طرح یہی لڑکیاں مسلمانوں پہ حملہ آور کے لیے قادیانیوں کو تالی پیٹ کے یوں کہہ رہی ہیں۔ یہ قادیانیوں نے بڑی بھول کی اور یہ ان کے گاٹے فٹ ہو گیا معاملہ، اور یہ تحریک اٹھی، اور 2-3 مہینوں کے اندر اندر اس وقت کے علماء کرام کی محنت اور اس میں تمام حضرات اکابرین کا جمع ہونا، قومی اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث آیا، اور قومی اسمبلی میں اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مسالک کے اکابرین کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور سب کے اتفاق سے مسئلہ زیر بحث آیا، اور قادیانیوں کے دونوں گروپ بلائے گئے، مرزائیوں کے 2 گروپ، لاہوری فرقہ بھی، قادیانی فرقہ بھی۔ لاہوری فرقے کی سربراہی ڈاکٹر عبدالکریم نے کی اور قادیانی فرقے کی سربراہی مرزا ناصر نے کی، دونوں کو بلایا گیا۔ 13 دن بحث ہوئی ہے وقفے وقفے سے، یہ بحث کوئی 96 گھنٹے کے لگ بھگ بنتی ہے، 28 میٹنگز ہوئی ہیں اس پر، اور اس کے بعد بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے اور ان کو کافر اقلیت قرار لکھا گیا۔ اس موقع پر میں اپنے اکابرین کے ساتھ ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی سے آپ کا اور میرا اختلاف ہو بھی سکتا ہے، کر بھی سکتے ہم، لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ اس موقع پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ذاتی دلچسپی لے کے اس مسئلے کو حل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ہمارے اکابرین نے بھی آمادہ کیا محنتیں، لیکن اس نے بھی تعاون کیا۔ اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ پاک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بخش دے۔ تو اس مسئلے پر میں انہیں بھی خراج عقیدت، بلکہ جملہ قائدین کو ہم خراج تحسین پیش کر دیں۔ تو یہ ہوا، اور جب قادیانی وہاں سے نکلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، موقف بنایا، اور وہ موقف آج میرے ہر اس نوجوان کی زبان پر ہے جس نوجوان کے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے درد تو ہے لیکن ختم نبوت کا علم نہیں ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے کہ یار مولویوں کی عزت کرو نا، تمہیں کون کہتے ہیں مولویوں کو نہ مانو؟ مولوی تمہیں نماز پڑھاتا ہے، خطابت پر جمعہ پڑھاتا ہے، تمہاری تدریس کرتا ہے، خانقاہوں میں بیٹھا ہے، تبلیغی جماعت میں بیٹھا ہے، دین سمجھاتا ہے، تو بس اسلام پھیلاتے ہیں، ان مولویوں کی عزت کرو۔
لیکن یہ جو مولوی سیاسی ہے نا، جو اسلام آباد کی راہ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون تم نے نہیں کرنا، انہیں اسلام نہیں، انہیں اسلام آباد چاہیے. یہ اصل میں قادیانیوں کا بیانیہ ہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو چوٹ جس نے ماری ہے نا، وہ مدرس، متجود اور اسی طرح خانقاہی صوفی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی عالم بھی تھا. اسی لیے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جو تھپڑ جس جگہ سے لگا ہے نا، آؤ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. اس بنیاد پر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو. اس تحریک سے پہلے اس بر صغیر میں 2 تحریکیں چل چکی تھی، لیکن وہ کما حق ان کے نتائج ہمیں آنکھوں سے اسمبلی میں نافذ ہوتے نظر نہیں آتے. تحریک اللہ کے ہاں ضرور کامیاب ہے، لیکن عند اللہ کے ساتھ عند الناس کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ سنو، ہمارے علماء کرام نے اس وقت کی عدالت سے تو فیصلہ لے لیا تھا. 1934 میں جج محمد اکبر نے آپ کے بھاولپور سے فیصلہ دیا تھا. پھر تحریک 1973 اور 1953 والی چلی. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ آدمی گھر سے بیکار ہوا ہے، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا ہے، 10,000 جوان شہید ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں، اس وقت کی حکومت خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم نے تو اسٹیٹ بائی گولیاں چلائی تھی، قانون نہیں بنا تھا. لیکن کیا بات ہے کہ 1974 میں 1 گولی بھی نہیں چلی، 1 گولی بھی، قانون بن گیا. بھائی وجہ یہ ہے، پچھلی تحریکوں میں ہمارے پاس مدرسے کی طاقت تھی، تبلیغ کی طاقت تھی، خانقاہ کی تھی، تدریس کی تھی، امامت و خطابت کی تھی، نہیں تھی تو سیاسی طاقت نہیں تھی. اور جب 1974 کا وقت آیا تو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور مسلمانوں نے منتخب کر کے مولانا مفتی محمود کو وہاں بھیج رکھا تھا. ہزارہ والوں نے مرد اور مولانا غلام غوث اداروی کا وہاں انتخاب کر رکھا تھا. یہ چند علماء وہاں گئے اور یہ مسئلہ منوا کر آئے. تو میرے دوستو، ہمیشہ اسلام کی حفاظت اس طاقتور قوت نے کی ہے جس کی مخالفت میں آج ہم سارے ٹھہرے. جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی مولوی نے کیا کیا؟ اور مولوی نے تمہارے ایمان پر پیرا دیا.